السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ البتہ دو قبیلے ہوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا، جن میں 10,000 مہاجرین و انصار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 نومسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اب تک کا اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 6 شوال سن 8 ہجری کو یہ حزب اللہ خدائی لشکر روانہ ہوا، اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن جو پہاڑ کی کھائیوں میں چھپے ہوئے تھے فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا۔ اسی پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور بعض صحابہ کی یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مالک بے نیاز نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی، تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیر و تلواروں کا کھیل نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔